اس مسجد کے اندر جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں سننے اور سیکھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو بغور سننے اور ان پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، میرے اس درس کا عنوان ہے معاشرے میں پھیلی اعتقادی اور منہجی گمراہیاں۔ ابھی آپ نے شعر سے سنا کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخرت کے اندر جہنم سے نجات کی بنیاد انسان کا صحیح العقیدہ ہونا ہے۔ عمل کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے عقیدے میں بگاڑ ہو، وفات کے وقت وہ اسلام کے اوپر قائم نہیں تھا، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اور جو دین لے کر آئے تھے اس عقیدے پر وہ گامزن نہ ہو، اس دین کو بدل ڈالے، تو آخرت کے اندر اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ چاہے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو قبول نہ کرے، اس شریعت پر عمل نہ کرے، اس کی وفات ایمان کی حالت پر نہ ہو، تو چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کرتا ہو، سوشل ورک کیوں نہ کرتا ہو، آخرت کے اندر اسے نجات نہیں مل سکتی۔ حاتم طائی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک بہت ہی سخی شخص تھا، یہ آج کے زمانے کا کوئی شخص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ شخص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کفار و مشرکین کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، کفار میں مشرکین کے اندر ایک بڑا ہی سخی شخص تھا، لوگوں پر دل کھول کر خرچ کرتا، مہمان نوازی کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، دنیا کے ہر طرح کے سوشل ورک میں سب سے آگے رہنے والا یہ بندہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کی فیاضی اور سخاوت کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ مسلم اور غیر مسلم جسے بھی آپ پوچھیں، حاتم طائی کا نام اسے پتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے لیکن ابھی بھی اس کا ذکر خیر دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ شخص اسلام کی حالت پر اس کی وفات نہیں ہوئی تھی، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں اس کی زندگی میں موجود تھی، صرف ایک خوبی نہیں تھی، ایک اچھائی نہیں تھی، وہ ہے ایمان کی دولت، اسلام کی خوبی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے فرزند، اس کے لڑکے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے والد کس طرح تھے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کتنے نیک تھے، کتنے اچھے تھے، ہر نیک کام میں سب سے آگے رہنے والے تھے، کیا ان نیک کاموں کا آخرت کے اندر انہیں کوئی بدلہ ملے گا؟ جہنم کی آگ سے نجات ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والد نے ایک خاص مقصد کے تحت ان نیک کاموں کو انجام دیا تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آخرت کے اندر جہنم سے مجھے نجات مل جائے، اللہ رب العالمین کی جنت مجھے حاصل ہو جائے،
یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اچھے ہوں تو اس کی جزا ملے گی، برے اعمال ہو تو اس کی سزا ملے گی، ان باتوں پر آپ کے والد کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ آپ کے والد نے جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے ان نیک اعمال کو انجام نہیں دیا تھا۔ جس خاص مقصد کے تحت انہوں نے یہ کام کیا تھا انہیں وہ حاصل ہو چکا، یعنی دنیا کے اندر نیک نامی۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کے نیک ناموں کا کیا بدلہ دیا کہ آج بھی لوگ اس سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے انہیں جانتے ہیں، لیکن ان تمام نیک اعمال کی وجہ سے آخرت میں انہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، یہ چچا زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، کسی عام شخص کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، سگے چچا ہیں۔ ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش ہوتی، یہ چچا اپنے بھتیجے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہو جاتا اور دشمنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا۔ بے شمار ایسے صحابہ اکرام ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت نہیں کی جو اس چچا نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر خدمت کرنے کے باوجود، صرف ایک نعمت سے محروم رہنے کی وجہ سے آخرت کے اندر انہیں جنت نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی جو خدمت کی ہے، کیا اس وجہ سے آپ اپنے چچا کو آخرت میں کوئی فائدہ پہنچا پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری وجہ سے میرے چچا کو جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن جوتیوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے ہانڈی کے اندر چاول کھول رہا ہوتا ہے، اس طرح ان 2 جوتیوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب، اور ہلکا عذاب دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ اللہ المستعان۔ اب غور کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کسی شخص کو اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم سے نہ بچا سکے، تو ہماری زندگی میں اگر یہ کلمہ نہ ہو تو کیا ہمیں جہنم سے نجات مل سکتی ہے؟ نبی کی خدمت کے باوجود بھی اگر لا الہ زندگی میں نہ ہو، نجات نہ ملے، تو کیا کسی دوسرے شخص کو کسی دوسرے اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ بنیاد ہے اسلام کا۔ اگر یہ بنیاد ہمارے پاس موجود ہے تو پھر دوسرے اعمال کے اندر اگر خلل ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے، اور چاہے تو گناہ کے بقدر سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس توحید کی نعمت موجود ہے، عقیدہ اس کا صحیح سالم ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جہنم میں نہیں رکھے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اس کلمے کا ہونا ہماری زندگی میں آخرت کے اندر نجات کے لیے ضروری ہے۔ کیا اس کلمے کا صرف زبان سے ادا کر لینا کافی ہے؟ اگر صرف زبان سے ادا کر لینا کافی ہوتا تو ابو طالب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک کوشش کی کہ چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیا تو اللہ رب العالمین کے پاس میں حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمہ ادا کیا تھا۔
میرے لیے کافی ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے. جو چچا اللہ کے رسول کی ہر فرمائش کو پوری کرنے والا تھا، ایک بار اس کلمے کو ادا کر لینا کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ کے رسول کوئی پیسہ طلب نہیں کر رہے تھے، کوئی مال و دولت طلب نہیں کر رہے تھے، کسی سے جہاد کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، خون طلب نہیں کر رہے تھے جسم کا، صرف زبان سے ایک مرتبہ ادا کرنا یہ طلب کر رہے تھے. کتنا آسان کام تھا. لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف اسے زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معانی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر ہم نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا تو ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کفار و مشرکین تو اس کلمہ کا معنی سمجھتے تھے، اس کے کیا تقاضے ہیں اس سے باخبر تھے، اس وجہ سے اس کلمے کی مخالفت کرتے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کرنے کے باوجود ان تمام کاموں کو انجام دیتا ہے جو اس کلمے کے منافی ہیں. اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ بے شمار لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہیں اس کلمے کا معنی بھی پتہ نہیں ہے. جی بتائیں اس کلمے کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ بتائیں کوئی. اللہ کے علاوہ کوئی حق معبود نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. سنا آپ لوگوں نے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. برحق ہونا یہ لفظ چھوڑ دیتے ہیں، یہ معنی غلط ہے. اگر ہم کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس کا نتیجہ کیا لازم آئے گا؟ اس کا دو نتیجہ لازم آئے گا. پہلا یہ کہ دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کی جاتی، اور حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بے شمار دیوی دیوتا ہے جن کی اللہ کے علاوہ بھی عبادت کی جاتی ہے. اگر ہم اس کا معنی یہ کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگوں کو، بے شمار چیزوں کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام باطل معبود ہیں اور اللہ رب العالمین برحق معبود ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ واقعے کے خلاف ہے. بے شمار چیزوں کی لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی عبادت کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. دوسری خرابی کیا لازم آئے گی؟ یہ اگر کوئی معنی لے، یا ایسا معنی بعض لوگ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہے، وہ بھی معبود ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. افسوس کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ یہ معنی لیتے بھی ہیں کہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی ہیں، وہ اللہ کے ہی دوسرے روپ ہیں. اور اسی کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے، جو افسوس کی بات ہے کہ بے شمار ایسے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں چاہے اللہ کی عبادت کریں چاہے کسی کی عبادت کریں، سب اللہ کی ہی عبادت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے. اگر کوئی کہے کہ چاہے آپ جس کی عبادت کریں اللہ کی ہی عبادت ہے، یہ ہو نہیں سکتا. صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے. اس عبادت کے اندر کسی کو بھی شریک کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہوا. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی کسی طرح کی بھی عبادت جائز نہیں ہے. تو اس کلمے کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. الہ کا معنی معبود ہوتا ہے. اصل جو شریعت نازل کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر، ہر رسول نے اپنی امتیوں کو اسی چیز کی دعوت دی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کسی کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تمام انبیاء اور رسول کی یہی دعوت تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل
توحید کے اندر توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. الہ کا یہی معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. لیکن بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے موجود ہیں جو اس کلمے کے دوسرے بہت سارے معنی بیان کرتے ہیں. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی موجود نہیں. اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کریں، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن اس کلمے کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے وجود کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کفار اور مشرکین بھی اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرتے تھے، بلکہ ابلیس بھی اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کرتا تھا. جب جنت سے نکالا گیا اس وقت ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی تھی کہ اے پروردگار قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دی جائے کہ تیرے ان بندوں کو میں گمراہ کروں، راستے سے بھٹکاؤں. ابلیس اللہ رب العالمین کے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کو ابلیس بھی اپنا رب مان رہا ہے. ابلیس کی غلطی کہاں پر ہے، مخالفت کہاں پر ہے؟ گرچہ اللہ رب العالمین کو رب مان رہا ہے لیکن اس کی عبادت نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کے وجود کا اقرار کفار مشرکین بھی کرتے تھے. اس کلمے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا اقرار کیا جائے. بعض لوگ اس کلمے کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہونی چاہیے، قانون صرف اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قانون اللہ رب العالمین کا ہی چلنا چاہیے، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے. اکثر و بیشتر جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ لا الہ کا یہ معنی ہے. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے یہ معنی نہیں سمجھا تھا لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا اس کے اصل مرکزی اور بنیادی نقطے سے انحراف کرنا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں تمام گمراہ فرقوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے اندر خلل موجود ہے. تو کفار و مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. اگر ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا تو اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننا پڑے گا، اس کو اپنا معبود ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر ہم نے اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کر لیا، عمل ہمارا اس کے خلاف رہا تو یہ کلمہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اس کے حقوق کو پہچانیں اور ان حقوق کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہی ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر کے اندر رکھ کر دفن کر کے آ جائیں گے. وہیں سے برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے. فرشتے آئیں گے، 2 فرشتے. اکثر و بیشتر روایت کے اندر 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے، اور جامع ترمذی کی روایت میں ان کا نام منکر اور نکیر کہا گیا ہے صحیح سند سے. یہ منکر اور نکیر آنے کے بعد یہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے. جس کو بھی لوگ دفن کر کے آتے ہیں قبر کے اندر، ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اس سے 3 سوال کرتے ہیں: من ربک وما دینک ومن نبیک. تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا تھا، تمہارے نبی کون تھے. اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں کسی کو علم ہی نہ ہو تو کیا وہاں پر جواب دینا اس کے لیے آسان ہوگا؟ زندگی بھر اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. اللہ رب العالمین کے متعلق اس نے کوئی جانکاری حاصل کی ہی نہیں. ایمان کے ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھو. ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن ہے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا علم کچھ بھی نہیں ہے. اگر پوچھا جائے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا جانتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان کس طرح ہے، ایک لفظ اسے پتا نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کی معرفت ضروری ہے.
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کی حالت یہ بیان کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی علم رکھتے ہیں، کمپیوٹر کے بارے میں، موبائل کے بارے میں، اتنے جھمیلے ہیں، ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی باریک سے باریک چیزوں کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی معاملات میں تو اس طرح باریک سے باریک چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہیں، اس معاملے میں کچھ جاننے کی، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف کبھی دھیان گیا ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم از کم آخرت کے متعلق، ارکان ایمان کے متعلق، دین کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے کہ قبر کے اندر صحیح صحیح سوالوں کا جواب دے سکے۔ یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے، صرف علماء اکرام کے ساتھ نہیں۔ یہ فرشتے صرف علماء اکرام کے پاس نہیں آئیں گے قبر کے اندر، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے غیر مسلمین میں سے ہو، ہر ایک کے پاس یہ دو فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر، اور ہر ایک سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے دین کا جس کا علم ہونا، جس کی جانکاری ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی معرفت نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں کم از کم کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے انسان کم از کم مسلمان باقی رہ سکے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کے متعلق اسے معلوم ہے تو کم از کم اس کے پاس اتنا علم ہے کہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی کسی کے پاس علم نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین کے وجود کا علم، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین ہی صرف عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین صفات سے خالی نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں کے متعلق کم از کم ایک بندے کے پاس، ایک مسلمان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی سے سوال کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کے نام ہے یا نہیں ہے، بہت سارے پیارے پیارے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی نام بھی ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی صفت بھی ہے، تو وہ شخص بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ عام حکم ہے، خاص حکم نہیں۔ عام حکم اور خاص حکم میں فرق ہے۔ عام حکم کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی یہی سزا ہے، اور خاص حکم کا معنی یہ ہے کہ کسی نے اگر اس جرم کا ارتکاب کیا تو معین شخص کو ہم یہ حکم لگائیں، معین شخص کے اوپر یہ ہم یہ حکم لگائیں، اس کو کہتے ہیں خاص حکم لگانا۔ مثلا کسی سے ہم نے سوال کیا اللہ رب العالمین کے تعلق سے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں، اور وہ جواب نہ دے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن کسی خاص شخص کو، جس کا نام مثلا زید ہے، جس کا نام محمد ہے، ہم نے اس کا امتحان لیا اور وہ جواب نہیں دے سکا، تو ہم کہیں کہ زید دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ خاص حکم ہوا۔ تو یہ خاص حکم لگانا عام لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر یہ پنکھا چلا دیتے تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بنیادی علم کم از کم ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں، بدعقیدگیاں لوگوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں 2 ایسی چیزیں میں نے محسوس کی ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملنے کے بعد، لوگوں کی طرف سے سوالات آنے کے بعد، کہ بہت سارے لوگوں کے اندر
بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے یہ دو بیماریاں اور دو بدعقیدگیاں موجود ہیں. پہلی خرابی اور عقیدے کے اندر بگاڑ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا. پوچھا جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے تو کہتا اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ہے. کہتے نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. یہ حقیقت میں کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک دو جگہوں پر نہیں 7 جگہوں پر اپنے بارے میں بیان کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. ایک دو جگہ پر نہیں 7 جگہوں پر. یہ بار بار دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش، یہ آیت 6 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. اسی طرح اور بھی بے شمار دلیلیں ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں، اللہ رب العالمین عرش پر ہے. جب معراج کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا تو کہاں پر؟ دنیا کے اندر ہی، اسی زمین کے اندر، یا 7ویں آسمان کے اوپر بلایا؟ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہوتے تو 7ویں آسمان کے اوپر بلانے کی ضرورت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے. فرعون اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ ایک لمبی سیڑھی بناؤ، میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. لأطلع إلى إله موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. وإني لأظنه كاذبا، حالانکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا تسلیم کرتا ہوں، جھوٹا تصور کرتا ہوں. اب غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عقیدہ دیا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے، اور فرعون اس عقیدے کا انکار کر رہا ہے. یہ عقیدہ کفار و مشرکین کے اندر اس قدر رائج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک خاتون کا امتحان لینا ہوا کہ کفار و مشرکین کے عقیدے پر یہ ابھی تک قائم ہے یا ان کا عقیدہ چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے صرف 2 سوال کیا، یہ پتا کرنے کے لیے کہ وہ کفار و مشرکین کا عقیدہ چھوڑ کر اسلام قبول کر چکی ہے یا پرانے عقیدے پر ابھی بھی باقی ہے. پہلا سوال کیا این اللہ، کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے. وہ خاتون آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے. دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس خاتون کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنہ، اس خاتون کو آپ آزاد کر سکتے ہیں، یہ مؤمنہ عورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے بل رفعہ الی، کہ اپنے پاس اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا. قرآن کریم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جا رہا ہے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن عرش پر ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر کھٹکنے والی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس رب نے ہمیں پیدا کیا کہ ہمارے بارے میں وہ رب جان نہیں سکتا؟ تو یہ بد عقیدگی بہت سارے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کی محنت کی وجہ سے اس کے اندر کافی سدھار آیا ہے.
ایک زمانہ ایسا تھا کسی سے بھی پوچھو یہی جواب ملتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب اگر سوال کیا جائے تو بہت سارے لوگ صحیح جواب دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا اتنی بار تکرار کیا جائے کہ ہر ایک کے دل کے اندر راسخ ہو جائے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس اہم مسئلے کا بار بار تکرار ہوا ہے، بار بار اس کی تکرار ہوئی ہے، اور بار بار اس کا اعادہ ہوا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے، اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس مسئلے کی قرآن و حدیث کے اندر ایک دو نہیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں اس مسئلے کی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ اب غور کریں کہ کتاب و سنت کے اندر کسی چیز کو 1000 مرتبہ سے زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، بار بار بولا جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ علماء اکرام اس مسئلے کے اوپر خصوصی ترکیز کریں اور اسے عام لوگوں کے درمیان کثرت سے بیان کریں، تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی خلل اور کوئی وسوسہ اور کوئی شبہہ باقی نہ رہے۔ دوسرا مسئلہ اور دوسری بدعقیدگی جو بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، وہ ہے اللہ رب العالمین کو نراکار ماننے کا مسئلہ۔ نراکار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی کوئی صفت نہ ہو، جس کا کوئی آکار نہ ہو۔ حالانکہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بنیادی 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اس میں سے چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے صفات ہیں۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان صفات کے بارے میں ہمیں علم رکھنا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی صفت کا انکار کرے تو وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ مثلا اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا وجہ ہے، چہرہ ہے۔ احادیث کے اندر، اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس طرح اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح بغض رکھتا ہے، یعنی نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ تو اس طرح کی صفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر جو آیا ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نراکار ماننے کا کیا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی صفت نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، لیکن کیسی ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے چہرے کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھیں ہیں، لیکن کیسے، اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے صرف ہم اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، پیر ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر سورہ قاف کے اندر بیان ہوا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت یوم نقول لجہنم هل امتلأت، کہ جب جہنم کو ہم کہیں گے کیا تو پوری ہو گئی، تو جہنم کیا کہے گی؟ هل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس وقت جہنم میں اپنا پیر رکھ دیں گے تو جہنم کہیں گی قط قط، بس بس۔ حدیث کے اندر اس کا تذکر آیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیر ہے، لیکن کیسے ہے اس کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے۔ کیسے کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والے، اللہ کے صفات ہے، لیکن کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، تو اس کی ہم تشبیہ بیان نہیں کر سکتے، اس کی ہم مثال بیان نہیں کر سکتے۔
خود مخلوقات کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہے، اور ایک مخلوق کی دوسرے مخلوق سے تشبیہ دینی ممکن نہیں ہے۔ مثلا ہم بھی بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا کیا دوسرے مخلوقات کے دیکھنے اور سننے کی طرح ہے؟ جیسے ابھی اگر یہ لائٹ چلی جائے، بجلی چلی جائے، ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ دیکھنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن ایک محدود دائرے میں، بہت ہی محدود طاقت ہمارے پاس ہے دیکھنے کی۔ ابھی وہاں پر اندھیرا ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ بعض مخلوقات اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی ہے جو اندھیروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جیسے الو کے بارے میں جانتے ہیں نا، تو دیکھیں الو کا دیکھنا اور انسان کا دیکھنا کتنا فرق ہے۔ سننے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، مخلوقات کو بھی سننے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے۔ چیونٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں تو کیا ابھی آپ سن پاتے ہیں؟ کبھی کسی نے چیونٹی کی آواز سنی؟ حالانکہ وہ آپس میں بات کرتے نہیں کرتی ہیں۔ قرآن کھولیں، اللہ رب العالمین نے چیونٹی کی بات کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ قرآن کریم اٹھائیں، سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو چیونٹیوں نے، اس کے سردار نے اپنے جماعت سے کیا کہا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ چیونٹیوں کی سردار اپنے جماعت سے کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے بلوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کیا کریں؟ رون دے اور تمہیں کچل ڈالیں۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام ان کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ چیونٹیوں کی آواز کو سننے کی اور سمجھنے کی اللہ رب العالمین نے انہیں طاقت دی تھی، وہ سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن ہمیں وہ طاقت نہیں دی ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے بولنے کی طاقت ان کو بھی دی ہے، ہم کو بھی دی ہے، لیکن ہمارے بولنے کی طرح نہ ان کا بولنا ہے، نہ ان کے بولنے کی طرح ہمارا بولنا ہے۔ نہ ہم ان کی آواز سن پاتے ہیں، نہ ہماری آواز وہ سمجھ پاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سورۃ المجادلہ کی تفسیر آپ پڑھیں، کہ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس اپنے شوہر کا مقدمہ لے کر آئی اور بہت ہی آہستہ آواز میں، پست آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ میں قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آہستہ آواز ہونے کی وجہ سے، پست آواز ہونے کی وجہ سے میں ان کی بات چیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اتنے قریب بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کی بات چیت میں سمجھ نہیں پائی، میں سن نہیں پائی، اور اللہ رب العالمین جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین نے اس خاتون کی بات چیت سن لی اور قرآن کی آیتیں نازل کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو بندوں کا سننا، اس کے ساتھ کوئی تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے، لیکن کیسے؟ جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نراکار ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اس کے آکار ہیں، لیکن کیسے اس کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے۔ جو صفات قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، ان پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین اپنی اصل صورت میں ان کے سامنے نمودار ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کیسے اپنی اصل صورت میں نمودار ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی آکار ہی نہیں، نراکار ہے، تو اللہ رب العالمین کیسے اپنی اصل صورت میں جنتیوں کے سامنے نمودار ہوگا؟ تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے، اور افسوس کہ بہت سارے لوگ اس باطل عقیدے کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے تعلق سے اللہ کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کی جو پامالی ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے، ان میں سے ایک غیر اللہ کی قسم کھانا ہے۔ کھاتے نہیں کھاتے؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر آنکھ کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ماں کی قسم کھاتے ہیں،
اسی طرح اور بھی کسی دوسری چیز کی قسم کھاتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائی، تو اس نے شرک کیا۔ یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ وہ شرک اصغر ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی طرح غیر اللہ کی بھی تعظیم کرے تو وہ شرک اکبر میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین سے زیادہ غیر اللہ کی تعظیم کرے تو شرک اکبر کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اور شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ حالانکہ افسوس کہ مسلمان معاشرے کے اندر، خصوصاً خواتین کے اندر، یہ عقیدہ اور یہ برائی بکثرت پائی جاتی ہے۔ فوراً کسی کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف ہوا، فوراً آنکھ کی قسم کھاتے ہیں، فوراً ماں کی قسم کھاتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسری چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے حق کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی قسم کھانا، یہ شرک کے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر شرک اصغر بھی ہو تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ شرک اصغر بھی ہو تب بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اور شرک اصغر یہ شرک اکبر تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں حد درجہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح شرک کا ایک مظہر جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ علاج اور معالجے کا طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار پڑنے پر علاج کے بہت سارے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں شرعاً جائز نہیں ہوتے، یا تو حرام کے درجے میں ہوتے ہیں، یا پھر شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ شرک اکبر کے اندر بھی کبھی کبھی داخل ہو جاتا ہے۔ مثلا تعویذ لٹکانا، بہت سارے مسلمان تعویذ لٹکاتے نہیں لٹکاتے، یہ مسلم معاشرے کے اندر عام بیماری موجود ہے۔ آپ چلے جائیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کوبیراج، جو لوگ دیتے ہیں اس طرح تعویذ و گنڈے، ان کے پاس علاج معالجے کے لیے کون حاضر ہوتے ہیں؟ صرف غیر مسلمین حاضر ہوتے ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی بھی حاضر ہوتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح تعویذ و گنڈا لے کر آتے ہیں اور پھر اس طرح علاج کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے لوکل ٹرینوں میں یہ اوشٹھو دھاتو کی انگوٹھی بیچتے ہیں، بیچتے نہیں بیچتے، اب پتہ نہیں اوشٹھو دھاتو یہ کیا چیز ہے، اللہ عالم۔ اس کی انگوٹھی بیچتے ہیں اور یہ خریدنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا ٹیکا لگاتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی نظر بد سے بچانے کے لیے ولادت کے موقع پر مائیں کیا کرتی ہیں، وہ کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں کہ اس سے نظر بد سے یہ بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ بدعتی طریقہ ہے، یہ شرک کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے، شرک اصغر کے اندر بھی، اور بسا اوقات شرک اکبر کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس طرح علاج و معالجے کے طریقے پر آپ بات کرنا شروع کریں تو بے شمار آپ کو ایسے طریقے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ملیں گے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں کہ علاج و معالجے کا کون سا طریقہ جائز ہے۔ تفصیل کے اندر داخل ہو تو اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے علاج جائز ہے نہیں ہے۔ اصول سمجھیں، اللہ رب العالمین نے علاج و معالجے کا دو طریقہ جائز رکھا ہے۔ شریعت نے علاج و معالجے کا دو طریقہ جائز رکھا ہے، ایک ہے قدری طریقہ اور ایک ہے شرعی طریقہ۔ قدری طریقہ مطلب جو آسان لفظوں میں ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ علاج متعین کرتے ہیں، علاج کی تشخیص کرتے ہیں۔ کوئی گھر میں بیمار ہوا، آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، جو علاج لکھتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں، یہ طریقہ شرعاً جائز ہے، یہ طریقہ شرعاً جائز ہے۔ اس میں صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حرام چیزوں سے علاج نہ کر رہا ہو۔ مثلا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ شراب پئیں
آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ علاج جائز نہیں ہے، کیونکہ شراب پینا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کسی حرام چیز سے علاج کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ علاج جائز نہیں ہوگا۔ اگر حرام چیز کا استعمال نہ کرے تو پھر علاج و معالجے کا یہ طریقہ، قدری طریقہ اس کو کہتے ہیں، یہ طریقہ بالکل جائز ہے۔ دوسرا طریقہ جو جائز ہے وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ شرعی طریقہ ہے۔ شرعی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اس علاج کے بارے میں تشخیص نہیں کرتا، لیکن شریعت کے اندر ہمیں اس علاج کا تذکرہ ملتا ہے، وہ علاج کا طریقہ بھی جائز ہے، بلکہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اسی طریقوں کو اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے اس کا بیان ہوا ہے۔ مثلا رقیہ کرنا، دم کرنا کسی پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر، کوئی دعا پڑھ کر، یہ طریقہ جائز ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار علاج کا طریقہ بیان کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آپ ایک کتاب پائیں گے کتاب الطب کے نام سے، محدثین نے اس کتاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج کے طریقوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے علماء نے کتاب الطب کے نام سے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تابعین اعظام علاج کا کیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو شریعت نے جو علاج کا طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے پر اگر کوئی علاج کرے تو جائز ہے۔ اب اگر کوئی طریقہ علاج کا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، جو نہ قدری ہے نہ شرعی ہے، جو نہ قدری طریقہ ہے نہ شرعی طریقہ ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ بدعتی طریقہ ہے۔ اگر قدری طریقہ بھی نہیں ہے اور شرعی طریقہ بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بدعتی طریقہ ہے۔ مثلا یہ طریقہ علاج کا دنیا کا کوئی ڈاکٹر بیان نہیں کرے گا، اس کا مطلب کہ وہ قدری طریقہ نہیں ہے۔ مثلا کسی کو جانڈس ہو جائے، جانڈس جانتے ہیں نا، بہت سارے لوگ علاج اس کا کیا دیتے ہیں کہ یہ فلاں درخت لو یا اس کی جڑ لو اور جا کے اپنے گھر کے اندر فلاں جگہ پر اس کو گاڑ دو، چھت کے اوپر، چالی کے اوپر، اور کسی جگہ پر اس کو گاڑ دو، اور وہ بھی دن متعین ہوتا ہے، مثلا سوموار کے دن کرنا ہے، مغرب کے وقت یا فجر کے وقت، دوسرے دن کریں گے تو نہیں ہوگا۔ اس طرح موجود ہے نہیں یہ طریقے، بہت سارے لوگ اس طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ درخت سوکھتا جائے گا اور آپ کے اندر یہ بیماری ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ اس طرح کے علاج کے طریقے کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کی تشخیص کر سکتا ہے؟ نہیں۔ شریعت کے اندر کیا اس طرح کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ قطعاً نہیں، نہ یہ قدری طریقہ ہے نہ شرعی طریقہ ہے۔ تب یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یہ شیطانی طریقہ ہے۔ شیطان ہی اس طرح کے علاج کی تشخیص کر سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ علاج بیان کرے گا اور نہ شریعت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، اسے آب کی بیماری ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کسی کا سر کے اندر یا جسم کے اندر کوئی حصہ کیا ہوتا ہے؟ پھول جاتا ہے۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم ایک ڈاب لو، ڈاب جانتے ہیں نا، ناریل، تو اس ڈاب کو دریا کے اندر، ندی کے اندر جا کے بہا دو، تمہارا یہ آب صحیح ہو جائے گا۔ تو مجھے پوچھنے آیا کہ یہ طریقہ جائز ہے نہیں ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے تو اس علاج کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آب کا ڈاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، سوائے وزن کے کہ آب کے وزن پر ڈاب ہے، وزن کے علاوہ مجھے کوئی اور ان دونوں کے درمیان تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اس طرح کا علاج دنیا کا کوئی ڈاکٹر بیان نہیں کرے گا، اور نہ شریعت نے اس طرح کا کوئی علاج بیان کیا ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ نہ شرعی طریقہ ہے نہ قدری طریقہ ہے، تو یہ شیطانی طریقہ ہے۔ اس طرح کے علاج کے طریقے ہر گاؤں کے اندر الگ الگ موجود ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ اگر ان علاج کے طریقوں کو اگر کوئی میدان میں نکلے اور لکھنا شروع کرے تو کئی جلدوں کی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر یہ طریقے موجود ہیں، جو یا تو علی الاقل بدعتی طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے یا شرک کے اندر داخل ہو سکتا ہے وہ۔ اس لیے اس طرح کے شرک کے چور دروازے سے بچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر گناہ اللہ رب العالمین
معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. یہ شرک اکبر کے اندر بھی کبھی کبھی داخل ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے علاج کے طریقوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جنوں کو بند کرنے کا بعض لوگوں کے یہاں ایک رواج چلا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, کسی کے جن لگ جائے تو ایسے بعض لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن جھاڑنے کے لیے, اور پھر وہ بوتل کے اندر جن کو بند کر دیتے ہیں یا زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں. تو یہ سب خرافات ہیں, شیطانی وساوس ہیں, شریعت سے اور اسے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وقت اگر ہو جائے تو مجھے خبر کر دیں پہلے, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین, یہ پہلا میں یہ بیان کر رہا تھا ارکان ایمان میں سے کہ ارکان ایمان کا علم ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلا رکن تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں, کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے جو حقوق ہیں حقوق کی پاسداری کرنا ضروری ہے. اگر ان حقوق کی کوئی پاسداری نہیں کرتا, یہ اللہ کے حقوق کے اندر شرک کر رہا ہے, کسی دوسرے کو شریک کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین یہ گناہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. ارکان ایمان میں سے پہلا رکن یہ ہوا ایمان باللہ. دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا. کیا معنی فرشتوں پر ایمان لانے کا؟ فرشتوں پر کیسے ایمان لائیں گے؟ اگر آپ کو سوال کیا جائے کہ فرشتوں پر آپ کا ایمان ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی بتائیں. اگر پوچھا جائے کہ فرشتوں پر آپ کا ایمان ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ بات کریں آپ لوگ, جواب دیں, ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح ہے ایمان؟ فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے کیا جانتے ہیں, کیا تصور ہے ذہن کے اندر کہ فرشتوں پر ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں؟ اور ان سے جزاک اللہ خیر. دوسرا جملہ آپ نے کیا کہا, نہیں سمجھا میں. النور سے پیدا کیا گیا ہے. ماشاءاللہ, بہترین بھائی نے جواب دیا. 2-3 لفظ کے اندر اس سے پتا چل رہا ہے کہ فرشتے کا تصور ذہن کے اندر ہے. اس سے کم از کم اتنا پتا چلا کہ فرشتے کا تصور ذہن کے اندر ہے. تو ایمان جو ہم رکھیں گے فرشتوں پر, اور یہ ارکان ایمان ہے, اگر کسی کا ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن پر بھی ایمان نہ ہو تو شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے جس کی جانکاری اور جس کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. تو فرشتوں پر ایمان لانا انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے. کم از کم اتنا علم ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے فرشتوں کے متعلق کہ فرشتے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. ان میں سے بعض فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. ان میں سے بعض فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں انبیاء اکرام کے پاس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر انبیاء کے پاس جو فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا تھا ان کا نام کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. یہ واجبی امور میں داخل ہے, لیکن اگر کوئی شخص نام نہ بیان کر سکے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اگر اسے اتنا علم ہے کہ فرشتوں میں سے بعض فرشتے انبیاء کے پاس وحی لے کر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں, اگر اتنا علم رہے تو اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کسی کو یہ علم بھی نہیں ہے, اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا فرشتوں میں سے کوئی انبیاء کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں, کہہ رہا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے. تو جو بنیادی علم حاصل ہونا, بنیادی علم رکھنا فرشتوں کے متعلق ضروری تھا, یہ بنیادی علم بھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. کم از کم اتنی جانکاری اسے ہونی چاہیے. مزید جانکاری اگر ہو بہتر ہے. مثلا فرشتوں کے تعلق سے ابھی بھائی نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر یہ جانکاری بھی ہے تو بہت اچھی چیز ہے. فرشتوں کے بعض نام قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں. مثلا کسی کو پوچھا گیا کہ جو فرشتہ قبر کے اندر سوال و جواب کرے گا اس کا نام کیا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان دونوں فرشتوں کا نام پتہ نہیں ہے. تو کیا اس
لا علمی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں. لیکن اگر اس کے پاس اس چیز کا بھی علم ہے تو ایک بہت اچھا علم ہے اس کے پاس، ایمان کے تعلق سے اس کے پاس بہت اچھا ایک علم ہے. بعض مسائل فرشتوں کے تعلق سے ایسے ہیں کہ اگر اسے بیان کیا جائے اس کے بعد بھی نہ سمجھ پائے اور کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں میرے دماغ کے اندر نہیں سما رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس مسئلے کو. مثلا مثال دے رہا ہوں، جیسے کہا جائے کہ فرشتے دیگر مخلوقات کی طرح ان پر موت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا کوئی علم نہیں ہے کہ فرشتے مریں گے یا نہیں مریں گے، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے. اب اس شخص کو کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے گئے، بیان کیا گیا کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق یہ مسئلہ ہے. اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. فلاں علماء کی جماعت کہتی ہے کہ وفات ان کو حاصل ہوگی، ان کو وفات آئے گی، موت آئے گی، وہ بھی مریں گے. اور بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی. ان کے پاس یہ دلیل ہے، ان کے پاس یہ دلیل ہے، اور ان میں سے راجح یہ ہے. فلاں حدیث و دلیل کے طور پر پیش کرتے وہ حدیث ضعیف ہے. یہ تمام چیز اس کے پاس بیان کی گئی. اس کے بعد اس سے سوال کیا گیا کہ اب بتائیے فرشتے مریں گے یا نہیں مریں گے؟ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو یہ باتیں بیان کی میرے دماغ کے اندر کچھ بھی نہیں داخل ہوئی، میں سمجھ ہی نہیں پایا اس مسئلے کو. اس وجہ سے اس کے ایمان کے اندر کوئی بھی خلل نہیں ہوگا، اس وجہ سے آخرت کے اندر اسے سزا نہیں ہوگی. لیکن جو بنیادی علم رکھنا ضروری تھا فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے، اگر وہ بنیادی علم بھی نہ ہو، اگر پوچھا جائے کہ فرشتوں پر آپ ایمان کیسے رکھتے ہیں، کہہ رہے کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں فرشتوں کے تعلق سے، ایک لفظ مجھے علم نہیں ہے، تو وہ شخص عدم علم کی بنا پر دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اس لیے کم از کم اتنا علم رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جس کا نام کیا ہے؟ ملائکہ ہے، فرشتے. ان میں سے بعض انبیاء کرام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. اتنا علم رکھنا فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے ضروری ہے. ایمان کا تیسرا رکن کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، اور تمام کتابوں پر ایمان رکھو. کتابوں پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ کم از کم کتنا علم حاصل رکھنا ضروری ہے کتابوں کے تعلق سے کہ جس سے ہم کم از کم کہہ سکیں کہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. کم از کم اتنا علم رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء میں سے جن کے متعلق چاہا ان پر کتابیں نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں. اور یہ تمام کی تمام کتابیں قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں. قرآن کریم ہی فقط اللہ رب العالمین کی واحد کتاب ہے جس پر قیامت تک کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. یہ ہے ایمان بالکتب کا معنی، کتابوں پر ایمان لانے کا معنی. پھر دہرا رہا ہوں، یہ ایمان رکھنا، ایمان بالکتب کا کیا معنی ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، غور سے سنیں. یہ ہر شخص کو اس کا علم رکھنا ضروری ہے. کتابوں پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء میں سے جسے چاہا اس پر کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کتاب کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، اللہ رب العالمین کی شریعت بیان کریں. اور یہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں قرآن کریم کے ذریعے. قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اب یہ منسوخ نہیں ہو سکتا، اس پر قیامت تک عمل کرنا ضروری ہے. یہ معنی ہے کتابوں پر ایمان لانے کا. اب اگر کسی کو پوچھا جائے کہ کتابوں پر تمہارا ایمان ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا نہیں کہ کتابوں کا ایمان لانے کا کیا معنی ہے، اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہے، مجھے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. تو وہ شخص ایمان کے ایک رکن کے بارے میں علم نہ رکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ایمان کا چوتھا رکن کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانا. اس ایمان کا چوتھا رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا. رسولوں پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے اپنے بعض بندوں کو رسول بنا کر بھیجا.
تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے. اور ان میں سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے معنی رسولوں پر ایمان لانے کا. اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے اپنے بعض بندوں کو رسول بنا کر مبعوث کیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے. اور ان میں سے آخری نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کم از کم اتنا علم رکھنا ایمان بالرسول کے تعلق سے ہر بندے پر ضروری ہے. اگر اتنا بھی علم نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. وہ یہ عام حکم ہے, خاص حکم نہیں ہے. اس طرح کسی کا امتحان لے کر اس کو اسلام سے خارج نہ کرے. اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس کا عام حکم یہی ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. کم از کم اتنی جانکاری ہونی چاہیے. ایمان کا 5واں رکن کیا ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانا. یوم آخرت پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمام لوگوں کو دوبارہ موت کے بعد اٹھائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا انہیں حساب دینا ہوگا. اگر اچھا عمل ہوگا اچھا نتیجہ ہوگا, عمل برا ہوگا اس کا نتیجہ برا ہوگا. اور برا نتیجہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ برا نتیجہ مطلب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں تھا, اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا تھا, لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا تھا, یا اقرار تو کیا تھا لیکن وہ تمام اعمال کرتے رہا تھا جس سے لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے, ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے, تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ہے ایمان بالیوم الآخر کا مطلب, آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب. اب اگر کوئی شخص کہے کہ آخرت کے دن پر میرا ایمان نہیں ہے, ہم مریں گے, دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا, اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہوگا, یہ سب فالتو کی چیزیں ہیں, اس پر میرا ایمان نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھلم کھلا ایمان کے ان ارکان کا انکار کرتے ہیں. سر سید احمد خان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو مؤسس بانی ہیں, کھلم کھلا ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. عذاب قبر کا انکار کرنا, فرشتوں کا انکار کرنا, یوم آخرت کا انکار کرنا, جو ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہیں, ان چیزوں کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی شخص ان چیزوں پر ایمان نہ لائے تو اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. لیکن متعینہ طور پر, جیسے اگر کوئی کہے کہ فلاں نے فلاں کو ایمان سے خارج کر دیا, اسلام سے خارج کر دیا, مثلا سر سید احمد خان کے بارے میں متعینہ طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ کیا وہ کافر ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تعویل ہو, شک ہو, اس لیے متعینہ طور پر کافر کہنا الگ مسئلہ ہے. عام طور پر اگر ہمیں کہا جائے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا, یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, تو اس کا کیا حکم ہے, تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ایسے تمام لوگوں کی کتابوں سے دور رہنے کی کوشش کریں, ایسے تمام لوگوں کے درس سے دور رہنے کی, ان کی تقریروں کو سننے سے دور رہنے کی کوشش کریں جو اسلام کے نام پر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط افکار آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ان لوگوں کی باتیں سنیں, ان کی کتابیں پڑھیں جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں, جو خالص کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں. کتاب و سنت کو سلف صالحین نے کیسے سمجھا تھا اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں. صرف ان کی باتیں سنیں. ان تمام لوگوں سے, چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو, چاہے کسی دوسرے فکر کی نشر و اشاعت کرنے والا ہو. میں نے سنا بھائیوں سے کہ خصوصاً اس علاقے میں اس طرح کے بے شمار ادارے ہیں, بے شمار جمعیات ہیں, تنظیمیں ہیں, سنگٹھن ہیں جن کا اہل سنت والجماعت کے منہج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ بھی دعوت کے میدان میں سرگرم ہیں, اور وہ اس طرح اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
ایسے تمام لوگوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے. صرف ان لوگوں کے درس میں بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں جو حقیقت میں کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں اور سلف صالحین کے منہج پر قائم ہیں. ورنہ سنتے سنتے پتہ نہیں کب آپ کا دل، اس لیے کہ دل بہت کمزور ہے، کب آپ کے دل کے اندر شبہات داخل ہو جائیں اور انہی کے منہج کے مطابق اسی طرح کا نظریہ اور اسی طرح کا عقیدہ رکھنے لگے، آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں دنیا کے اندر، ملیں گے آپ کو، جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کے اندر بنیادی چیزوں کا انکار ہے. یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، عذاب قبر کے بارے میں ایمان نہیں ہے، انکار کرتے ہیں کھلے طور پر، فرشتوں کا کھلے طور پر انکار کرتے ہیں. اور ایمان کا چھٹا رکن کیا ہے؟ 5 ارکان کا تذکرہ ہو چکا، یہ کون بیان کرے گا؟ 5 ارکان کا تذکرہ ہو چکا، یہ چھٹا رکن ہے، یہ آخری ہوگا. 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اسی تقدیر پر ایمان لانا، یہ چھٹا رکن ہے. جانتے ہیں نہیں جانتے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے. شاید آپ لوگوں کی عادت یہی بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی درس میں بیٹھے تو خاموش رہنا ہے، کچھ بولنا نہیں ہے. حالانکہ اس طرح کی تقریر کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم خاموش بیٹھے رہیں، بلکہ غور سے سنیں اور کوئی اگر سوال کیا ہے تو اس کا جواب دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جمعہ کے خطبے میں بھی خطیب اگر کوئی کسی سے بات چیت کرنا چاہے تو جائز ہے خطیب کے ساتھ بات کرنا، اس سے جمعہ کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اجر کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے. ہاں کسی دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے خطبے کے دوران، لیکن خطیب سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور درس میں تو کسی سے ہی بات چیت کر سکتے ہیں، اس سے گناہ نہیں ہوگا. البتہ اگر درس کے اندر آپ حاضر ہیں تو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور کوئی سوال کیا جائے آپ کے پاس اگر جواب ہے تو اس کے بارے میں فوراً جواب دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ لوگ کی عادت نہیں ہے اس لیے آپ لوگ خاموش رہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان چیزوں کا کم از کم آپ کے پاس علم ہے، لیکن عادت نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہے. تو چھٹا رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا تقدیر بری ہو. تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایمان کا یہ جو چھٹا رکن ہے، عام لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، مدرسوں کا رخ کیجئے. مدرسے کے طلبہ بھی اس رکن کے بارے میں بے شمار ایسے طلبہ ملیں گے جو صحیح صحیح آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس لیے سلف صالحین کا کیا منہج تھا، اس بارے میں حد درجہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر کم از کم ایمان کے بنیادی جو مسائل ہیں ان مسائل کا علم رہے اور انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے. تقدیر پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ازل سے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت کے سوا کوئی چیز دنیا میں واقع نہیں ہوتی. ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. تقدیر کے کل 4 مراتب ہیں. یہ مسئلہ غور سے سنیں، اور اگر یہی آپ کو یاد رہ گیا تو الحمدللہ یہ درس کامیاب ہے. غور سے سنیں، تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟ 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے یہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین جو بھی دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے باریک سے باریک تفصیلی علم رکھتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا یہ تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے. اب اگر کوئی شخص اس طرح تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، مثلا کوئی کہے کہ یہ چیز واقع ہوئی، اس تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پہلے علم نہیں تھا. مثلا آپ سفر کر کے، جیسے ابھی میں سفر کر کے آیا ہوں ممبئی سے، یہ پانی میں نے پیا، ٹھیک ہے، یہ گلاس کہاں تیار ہوا تھا، کس فیکٹری میں، کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، اور ابھی ہم نے اس کا استعمال کیا. اللہ رب العالمین کو اس کی تفصیل کا شروع سے علم ہے. ابھی مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے تفصیل کے ساتھ، کیا اجمال کے ساتھ بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے. یہی ہے تقدیر کا پہلا مرتبہ کہ ہر چیز کے بارے میں اس کی تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم ہے. یہ ایمان رکھنا. اب اگر کوئی یہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہوگا، اور تقدیر کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا.
یہ پہلا مرتبہ ہوا، واضح؟ اب دوسرا مرتبہ سنیں. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا ہے. دوسرا مرتبہ یاد ہوا؟ پھر دوہرا رہا ہوں. زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے کہ کون چیز کیسے ہوگی. کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے. یہ ہے تقدیر کا دوسرا مرتبہ. یہ ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز جو واقع ہوتی ہے، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، چاہے اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہو یا شر کے ساتھ ہو، نیکی کے ساتھ ہو یا گناہ کے ساتھ ہو، چاہے توحید ہو چاہے شرک ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے. کوئی بھی کام ہو وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہو رہا ہے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے، ایک بندہ شرک کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے سے. کوئی بھی اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. اللہ رب العالمین کی مشیت سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اچھی چیزیں اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے، لیکن جو بری چیزیں اللہ کے ارادے سے نہیں ہو رہی ہیں، تو تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا. وہ اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص کا قتل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے، فلاں شخص نے کسی دیوی دیوتا پر چڑھاوا سجدہ کیا، یہ شرک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو تقدیر کا انکار کرنے والا ہوگا. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے. ارادے سے ہونا اور راضی ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے گناہ سے، لیکن وہ بھی اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ جو بھی چیز دنیا میں ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، گناہ ہو یا نیکی ہو، وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے، اس کے ارادے سے ہو رہی ہے. 3 مرتبے ہو گئے. چوتھا مرتبہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یہاں تک کہ ہمارا خالق بھی اور جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی، ہم پھر نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ عمل ہے نا ہمارا. یہ اس عمل کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. فاعل ہم ہیں، کرنے والے ہم ہیں، لیکن خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا معنی. یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. اگر کوئی اس طرح تقدیر پر ایمان لائے تو تقدیر پر ایمان لانے والا ہوگا. اس طرح تقدیر پر کوئی ایمان نہ لائے تو تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا. اور تقدیر پر ایمان نہ لانا یہ پہلا فتنہ تھا امت کے اندر جو ظاہر ہوا تھا. صحابہ کرام موجود تھے ابھی اور یہ فتنہ ظاہر ہو چکا تھا. صحیح مسلم کی پہلی حدیث آپ پڑھیں، اس کے اندر پائیں گے کہ بصرہ کے اندر، عراق کے اندر جو ایک شہر ہے، بصرہ کے اندر معبد جوہنی نام کا ایک شخص تھا. اس نے تقدیر کا انکار کیا اور کیا کہنے لگا؟ ان الامر انوف، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو واقع ہونے کے بعد ہوتا ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. یہ پہلا فتنہ تھا امت کے اندر. یہ پہلا فرقہ ظاہر ہوا تھا قدریہ کا. اور ابھی صحابہ کرام موجود تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح فرقے ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے، بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اس طرح کا کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جو تقدیر کا انکار کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ کہہ دینا ان کو جا کر کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے. اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے اور تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو شخص اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ جانتے ہیں نا؟ کسی کے پاس 1 کلو سونا آپ نے دیکھا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پوری دولت کو آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور احد پہاڑ کو سونے کے برابر رکھ دیں، پھر بھی وہ پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا. یعنی کوئی دنیا کا بادشاہ ہو جائے، پوری دنیا کا، اور پوری دنیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، لیکن تقدیر پر ایمان نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات ملے گی؟ نجات نہیں ملے گی. اس لیے تقدیر پر ایمان لانے کی اتنی اہمیت ہے. اس طرح اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم حقیقت میں ایمان لانے والے ہوں گے.
ابھی جو ایمان کے ارکان کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی گئیں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، علماء کے لیے صرف نہیں۔ آپ یہ کہہ کر اللہ کے پاس بچ نہیں سکتے کہ میں عالم دین نہیں تھا، مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا، اس لیے مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اس وقت وہاں پر بچ نہیں سکتے۔ ہر شخص کے لیے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اتنا جاننا کم از کم ضروری ہے تاکہ آپ مسلمان باقی رہ سکیں۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس دنیا سے جب رخصت ہو تو مسلمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو ہمارے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر بسا دے، پیوست کر دے، اور آخری سانس تک دین کے ان بنیادی مسائل پر عمل کرنے اور اسی پر ہمیشہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔